سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے قرآن مجید کی 61ویں سورت سورۃ الصف ہے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے اور بہت مختصر سی ہے، صرف 14 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اس کا نام صف یعنی ایک قطار میں کھڑا ہونا اس کی چوتھی آیت سے لیا گیا ہے۔ جی، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بنا کر لڑتے ہیں۔ اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ اس کے دوسرے نام بھی ہیں، جیسے سورہ حواریون یا سورہ عیسیٰ۔ جی بالکل، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو مخلص ساتھی تھے حواری، ان کا خاص ذکر ملتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ یعنی یہ صورت ایک ایسے وقت میں نازل ہوئی جب مسلمانوں میں جہاد کو لے کر کچھ سستی پیدا ہو رہی تھی یا وعدوں میں کمزوری نظر آ رہی تھی۔ تو یہ صورت ایک طرح سے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے آئی۔ جی بالکل، ان کی ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے۔ تو آئیے آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورت قول و فعل میں ہم آہنگی، اتحاد کی طاقت اور اسلام کی حتمی کامیابی پر کیا کہتی ہے۔ پہلی آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ صاحب قدرت اور حکیم و دانا ہے۔ سورت کا آغاز ہی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت سے ہو رہا ہے نا، کہ ہر چیز، ہر شے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اور یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ ایک شعوری حقیقت ہے۔ جی، اور اس کے فوراً بعد اللہ کی 2 صفات ہیں، العزیز یعنی وہ جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور الحکیم یعنی جس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ اور یہ دونوں صفات ایک طرح سے آگے جو مضامین آ رہے ہیں ان کے لیے بنیاد فراہم کر رہی ہیں۔ صحیح۔ کہ حکم دینے والی ذات غالب بھی ہے اور حکمت والی بھی۔ اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی تمہید کے بعد اگلی ہی آیات میں لہجہ ایک دم سخت ہو جاتا ہے اور ایمان والوں سے براہ راست سوال کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقول ما لا تفعلون، یعنی اے ایمان لانے والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ یہ قرآن کا ایک بہت چونکا دینے والا انداز ہے۔ ایمان والوں سے مطلب اپنے ماننے والوں سے اتنے سخت لہجے میں سوال، جی، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ ہر کسی کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے غصے کے لیے جو لفظ ہے مقتن، یہ عام غصے سے بہت زیادہ شدید نفرت اور بیزاری کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ تفاسیر میں اس کا ایک شان نزول جنگ احد سے بھی جوڑا جاتا ہے، جہاں کچھ لوگوں نے بڑے دعوے کیے تھے لیکن وہ وقت آنے پر ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ لیکن یہ اصول صرف جنگ تک تو محدود نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو اپنے خط میں خاص تاکید کی کہ عوام سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرنا جسے پورا نہ کر سکو، کیونکہ وعدہ خلافی اللہ اور انسان دونوں کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ یہ بات آج کل کے دور میں بہت گہری لگتی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنے ہی چھوٹے چھوٹے وعدے توڑ دیتے ہیں۔ جی، بچوں سے کچھ کہہ دیا، دوست سے ملنے کا وقت دیا اور لیٹ ہو گئے۔ تو کیا یہ آیت ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اسی شدت سے لاگو ہوتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور قرآن کا اصول ہمیشہ آفاقی ہوتا ہے۔ شان نزول خاص ہو سکتا ہے لیکن پیغام سب کے لیے ہوتا ہے۔ صحیح۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن اپنے بھائی سے وعدہ کرتا ہے تو وہ ایک نذر کی طرح ہو جاتا ہے جسے پورا کرنا واجب ہے۔ اچھا، اور اگر وہ اسے پورا نہیں کرتا تو وہ اللہ کے غضب کی مخالفت کا آغاز کرتا ہے۔ تو اس سے واضح ہے کہ بات صرف بڑی بڑی عہد شکنیوں کی نہیں ہے۔ مطلب یہ کردار کی سچائی کا معاملہ ہے۔ جی، گفتار اور کردار میں ہم آہنگی ہی اصل ایمان ہے۔ تو قول اور فعل کے اسی تضاد کے فوراً بعد اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اسے پسند کیا ہے۔ بالکل، اور وہ تصویر اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگلی آیت میں اللہ اپنی محبت کا معیار بتا رہا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ بنیان مرصوص کی تشبیہ کمال کی ہے۔ جی،
مرصوص کا لفظ بہت خاص ہے، یعنی ایسی چیز جسے سیسا پگھلا کر جوڑ دیا گیا ہو، جس میں کوئی خلا نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو۔ جی، قدیم زمانے میں جب پتھروں سے دیواریں بنتی تھیں تو ان کے درمیان خلا کو پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جاتا تھا تاکہ پوری دیوار ایک اکائی بن جائے، ایک جان ہو جائے۔ بالکل۔ اللہ مومنین کی جماعت کو ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں دو شرطیں ہیں، ایک فی سبیلہ یعنی مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، اور دوسرا صفن یعنی مکمل اتحاد اور نظم و ضبط کے ساتھ۔ امام علی علیہ السلام نے بھی جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں کو یہی ہدایت دی تھی کہ اپنی صفوں کو ایک آہنی دیوار کی طرح مضبوط کر لو۔ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار والی بات آج کے دور کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ جی بالکل۔ آج انفارمیشن کے دور میں ایک غلط خبر یا معاشرے میں کسی ایک شخص کا منافقانہ عمل بھی پوری کمیونٹی کی دیوار میں دراڑ ڈال سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ بنیاداً مرصوص صرف جسمانی اتحاد نہیں بلکہ فکری اور روحانی اتحاد کا بھی مطالبہ ہے۔ بالکل، اور اسی کی اہمیت واضح کرنے کے لیے قرآن ہمیں ان قوموں کی مثال دیتا ہے جو یہ دیوار نہ بن سکیں، جو اندرونی اختلافات کی وجہ سے بکھر گئیں۔ اور پہلی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی دی گئی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب وہ ٹیڑھے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لہجے میں کتنا دکھ ہے، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو۔ جی، آیت کا اگلا حصہ ایک بہت اہم قانون بیان کرتا ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جبر ہے؟ کیا اللہ خود لوگوں کے دل ٹیڑھے کر دیتا ہے؟ نہیں، یہ جبر ہرگز نہیں، یہ انسان کے اپنے انتخاب کا نتیجہ ہے۔ قرآن کا اصول یہی ہے کہ ہدایت یا گمراہی کا پہلا قدم انسان خود اٹھاتا ہے۔ اچھا۔ زاغوا کا مطلب ہے وہ خود حق کے راستے سے ہٹے۔ جب کوئی شخص مسلسل حق سے منہ موڑتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہدایت کی جو توفیق ہوتی ہے وہ بھی اس سے چھن جاتی ہے۔ تو اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جی، اور یہی دلوں کا ٹیڑھا ہو جانا ہے۔ یعنی ہدایت ایک نعمت ہے جو قدردانی چاہتی ہے۔ بالکل، اور اس کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے جو اپنی قوم کے سامنے ایک بالکل مختلف رویہ پیش کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ ایک نبی کا دوسرے نبی کی آمد کی بشارت دینا، یہ الہی پیغام کے تسلسل کی کتنی خوبصورت دلیل ہے۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے جو تورات کی تصدیق بھی کر رہے تھے اور آنے والے نبی کی خبر بھی دے رہے تھے۔ اور خاص طور پر احمد نام کا ذکر بہت واضح ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور ناموں میں سے ایک ہے، اور کہا ہے کہ اس کا مطلب بھی تعریف کیا گیا، یعنی احمد یا محمد ہی بنتا ہے۔ لیکن اتنی واضح نشانیوں کے باوجود؟ جی، جب وہ رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اسے کھلا جادو کہہ کر مسترد کر دیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، جب حق اپنی مرضی کے خلاف ہو تو انسان اسے ماننے کے بجائے اس پر کوئی لیبل لگا دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی رویے کے بارے میں اگلی آیات کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔
اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھانے کی مثال کیا زبردست امیجری ہے۔ جی، یہ ان کی کوششوں کی بے بسی کو ظاہر کرتی ہے، جیسے کوئی سورج کو پھونک مار کر بجھانے کی کوشش کرے، یہ ناممکن ہے۔ تاریخ گواہ ہے اسلام کے آغاز سے آج تک کتنی ہی طاقتوں نے اسے مٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ نور اور زیادہ پھیلا ہے۔ صحیح۔ اور اگلی آیت اسی بات کو ایک حتمی وعدے کے طور پر بیان کرتی ہے۔ یہ صرف امید نہیں، یہ ایک الہی فیصلہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرقین کو ناگوار گزرے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جب قرآن کہتا ہے کہ دین غالب ہو جائے گا تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی فوجی فتح ہے یا مطلب دلیل کی سطح پر غلبہ ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ غلبہ دونوں طرح کا ہے۔ منطق اور دلیل کے لحاظ سے اسلام کی تعلیمات تو روز اول سے ہی غالب ہیں، لیکن آیت کا وعدہ صرف علمی غلبے تک محدود نہیں لگتا، یہ عملی اور سیاسی غلبے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اچھا۔ اور بہت سی روایات میں خاص طور پر اہل بیت علیہم السلام سے اس آیت کے مکمل ظہور کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے جوڑا گیا ہے۔ تو اس پورے پس منظر کے بعد اب اللہ تعالیٰ مومنین کو ایک بہت ہی خوبصورت پیشکش کر رہا ہے۔ جی، اور انداز بھی دیکھیں، حکم نہیں دے رہا، ایک دعوت دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والوں، کیا میں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جانوں اور اموال سے راہ خدا میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ایک منٹ کے لیے یہاں روکتے ہیں۔ قرآن کا یہ تجارت کی زبان استعمال کرنا کمال کا ہے۔ جی، یہ انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ ہم ہر کام میں نفع نقصان سوچتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ یہ ہے کہ اپنی فانی چیزیں، جان اور مال مجھے دے دو اور بدلے میں لا فانی کامیابی لے لو۔ بالکل۔ اس تجارت میں خریدار خود اللہ ہے، سودا کبھی گھاٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نظریہ قربانی کو ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک اعزاز اور ایک منافع بخش سودا بنا دیتا ہے۔ بالکل، اور اس تجارت کا منافع بھی فوراً اگلی آیات میں تفصیل سے بتا دیا گیا ہے۔ پہلے اخروی منافع کا ذکر ہے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سب سے پہلا منافع گناہوں کے مغفرت ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جنت اور اس کی نعمتیں، اور پھر اسے فوز عظیم یعنی سب سے بڑی کامیابی کہا گیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان دنیا میں بھی کامیابی چاہتا ہے، تو اخروی منافع کے ساتھ ایک دنیاوی انعام کا بھی ذکر ہے، جس کے لیے کہا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، یعنی ایک اور چیز بھی ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اللہ کی طرف سے مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح، اور مومنین کو اس کی بشارت دے دیجئے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اللہ صرف آخرت کا وعدہ نہیں کر رہا، وہ دنیا میں بھی مدد اور فتح کی خوشخبری دے رہا ہے۔ جی، یہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے کہ ان کی قربانیوں کے اثرات وہ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے۔ اور اس عظیم تجارت کی دعوت کے بعد سورت اپنے اختتام پر ایک آخری اور سب سے بڑی پکار بلند کرتی ہے جو اس سورت کا نچوڑ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو راہ خدا میں میرا مددگار بنے، تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کے مددگار بن جاؤ، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ جو کسی کی مدد کا محتاج نہیں، وہ انسان کو یہ شرف بخش رہا ہے کہ وہ اس کے دین کا مددگار بنے۔ جی، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟
ایک مومن کے لیے اس کردار کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے دین، اس کے رسولوں کے پیغام اور زمین پر عدل کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کا حصہ بن جانا۔ یہ مدد صرف تلوار سے نہیں ہوتی، یہ قلم سے، علم سے، مال سے، زبان سے اور سب سے بڑھ کر اپنے عمل اور کردار سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہر اس کوشش کا نام ہے جو حق کو غالب کرنے کے لیے کی جائے۔ بالکل، یہ اللہ کی طرف سے انسان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ خدائی منصوبے کا حصہ بن کر اپنی انسانیت کو معراج پر پہنچا دے۔ اور آیت کا اختتام بہت معنی خیز ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تو قوم دو حصوں میں بٹ گئی، ایک گروہ نے لبیک کہا اور مددگار بن گیا، اور دوسرا منکر ہو گیا۔ جی، اور اللہ نے مددگاروں کو غلبہ عطا کیا۔ اس میں اس امت کے لیے بھی ایک سبق ہے اور ایک بشارت بھی۔ بالکل، تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ صف ایمان کے دعوے سے عمل کے میدان تک کا ایک سفر ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سچا ایمان قول و فعل کی یکسانیت، سیسا اپلائی دیوار جیسے اتحاد اور اللہ کے دین کا حقیقی مددگار بننے کا نام ہے۔ یہ محض دعوے کرنے والوں کو نہیں بلکہ عمل کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ حواریوں کی پکار کے بعد بنی اسرائیل دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک ایمان لانے والا اور دوسرا انکار کرنے والا۔ یہ ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ہر زمانے میں جب اللہ کے مددگار بننے کی پکار بلند ہوتی ہے تو وہ کون سی اندرونی کیفیت یا عمل ہے جو ایک سچے مددگار کو صرف دعویٰ کرنے والے سے الگ کرتا ہے؟